حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی نے زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے ایک کتاب لکھی جس میں سے 2 آیتیں اتاری۔ یہی آیتیں سورۃ البقرہ کا آخر ہیں۔ جس گھر میں یہ آیتیں 3 دن پڑھی جائے شیطان اس کے قریب نہیں آتا۔ حضرت جبیر بن نفیر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالی نے سورہ بقرہ کا اختتام 2 ایسی آیتوں کے ذریعے کیا ہے جو اس نے مجھے اپنے عرش کے نیچے رکھے ہوئے خزانے سے دی ہیں۔ تم انہیں خود بھی سیکھو اور اپنی عورتوں کو بھی سکھاؤ۔ یہ دونوں نماز بھی ہیں، قرآن بھی اور دعا بھی۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی روایت بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا وہ اسم اعظم جس کے ذریعے اگر دعا کی جائے تو قبول ہوتی ہے، ان 3 صورتوں میں ہے: سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران اور سورۃ طٰہٰ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جو شخص ہر رات سورۃ تبارک الذی بیدہ الملک پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس سے عذاب قبر کو روک دے گا۔ ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اسے عذاب قبر کو روکنے والی کہا کرتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی ایسی صورت ہے کہ جس نے ہر رات اس کی تلاوت کی اس نے بہت زیادہ اور اچھا عمل کیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے دوسرے آدمی کو قل هو اللہ احد کی تلاوت کرتے ہوئے سنا اور یہ کہ وہ بار بار اسے دہراتا ہے۔ جب صبح ہوئی تو وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور یہ ماجرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا، گویا کہ وہ اسے معمولی سمجھ رہا تھا۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یہ سورۃ تہائی قرآن کے برابر ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی شخص ہر رات تہائی قرآن مجید نہیں پڑھ سکتا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، تہائی قرآن مجید کیسے پڑھے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ قل هو اللہ احد تہائی قرآن مجید کے برابر ہے۔ ایک روایت میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص روزانہ 200 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے اس سے 50 سال کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، سوائے اس کے کہ اس پر قرض ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس مرض میں جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، معوذات پڑھ کر اپنے اوپر دم کیا کرتے تھے۔ جب تکلیف زیادہ ہو گئی تو میں یہی صورتیں پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دم کیا کرتی تھی، اور بابرکت ہونے کے باعث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا دست اقدس آپ صلی اللہ علیہ وسلم جسم مبارک پر پھیرا کرتی تھی۔
میں معمر نے ابن شہاب زہری سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دم کس طرح کیا کرتے تھے؟ فرمایا سورتیں پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر پھونک مارتے، پھر انہیں اپنے چہرے پر پھیر لیا کرتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل میں سے کوئی بیمار ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر اس پر دم کرتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرض وصال میں مبتلا تھے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دم کرتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو آپ کے جسد اقدس پر پھیرتی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میرے ہاتھ سے زیادہ بابرکت تھے۔